عید الاضحیٰ کا چاند یعنی بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ بڑا پوچھتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ سوچا میں آپ کو حدیث کی روشنی میں آج مسئلہ سمجھا دوں۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت کا نمبر 1977، اس میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کان لہ ذبح یذبحہ، کسی آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے جس کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے حتی یضحیہ، جب تک وہ قربانی نہ کر دے۔ کیا سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، چاہے واجب ہو یا ویسے ہی وہ قربانی کا جانور لے آیا، قربانی کرنا چاہ رہا ہے، جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے یا بڑے جانور میں حصہ لیا ہے، چھوٹا جانور لایا ہے یا بڑے جانور میں اگر حصہ لیا ہے، تو اب عید الاضحیٰ کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اب وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ناخن اور بال پورے جسم میں کہیں کے بھی بال ہو، ٹھیک ہے، اس طرح ناخن ان کو نہ کاٹے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم کٹا سکتے ہیں؟ نہیں کٹائیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور کٹا لیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے علماء نے حدیث کی روشنی میں اور اس کی تشریح کی روشنی میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ حکم مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر بال نہ کٹانا چاند دکھنے کے بعد جس پر قربانی واجب ہے یا جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب اس کو ثواب زیادہ ملے گا قربانی کا۔ لیکن اگر کئی دن ہو گئے ناخن کاٹے نہیں، میل جم رہا ہے، بال عجیب نظر آ رہے ہیں، چہرہ بنانا ہے کسی کو، داڑھی نہیں، داڑھی بنانا تو کسی حال میں جائز نہیں، چہرہ بنوانا ہے کسی کو، ہے نا، یا زیر ناف زیر بغل بال اس کو کٹانا ہے، اور مدت ہو گئی ہے اور اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، کھجلی آ رہی، اریٹیٹ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کٹا بھی لے گا، کٹنگ کرا لے گا، ناخن کاٹ لے گا، بال کاٹ لے گا، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ملے گا، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ یہ حکم مستحب ہے، کوشش کریں۔ دیکھو مستحب کا بھی بڑا مقام ہے، آخرت میں اس کا جب ہمیں ثواب ملے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ مستحب بھی کتنا عظیم تھا۔ اس لیے کوشش کریں کہ عید کا چاند یعنی بقرعید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم اس طرح ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد جب ہم قربانی کریں، پہلا دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جس دن بھی قربانی کریں، قربانی ادھر کرنے کے بعد ادھر ذبح کیا جانور، اب آپ اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں۔ اس کا عید سے تعلق نہیں ہے۔ آپ قربانی مثال کے طور پر تیسرے دن کرنا چاہ رہے ہیں اور عید کے دن آپ نے سوچا کہ میں چہرہ بنوا لوں، ناخن بال وغیرہ کاٹ لوں، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ابھی تک رکے ہیں تو آپ ابھی بھی رک جائیں گے، اس کا تعلق قربانی سے۔ جب قربانی آپ کر دیں گے، آپ اپنے ناخن وغیرہ بال کاٹ لیں، تو یہ ہے مستحب پر آپ نے گویا عمل کر لیا، یہ حکم مستحب ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں، ثواب زیادہ ملے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، جن پر قربانی نہیں ہے، قربانی ہے ہی نہیں، وہ قربانی نہیں کرتے، واجب نہیں ہے، بڑے جانور میں حصہ بھی نہیں لیا، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ چاہیں تو بال کٹائیں، نہیں کٹائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں جس کے اوپر قربانی ہے یا جو قربانی کر رہا ہے، اگرچہ واجب نہیں لیکن جانور خرید لیا یا بڑے جانور میں حصہ لیا، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات پوری کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں مزید اس طرح باتیں سمجھائے اور سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔